دوسری روایت ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها. اور یہ جڑی روایت ہے اس نال بزرگان دین نے محدثین نے اضافی الفاظ بھی نقل فرمائے. وہ یہ ون کہ من اراد العلم فلیأت الباب. سبحان اللہ. جیڑا بندہ بھی ارادہ رکھنا علم ملے اس دروازے تے بیان کر حکم دیتا فلیأت الباب امر کہ وہ بندہ آوے اس دروازے کیونکہ اندر دار ہوئے یا وہ شہر ہوئے اندر پھر جڑی شہر کان لوگ اسی تو دروازے تو ہی بن کے مل سبحان اللہ. تو آپ نے خصوصی یعنی کہ اعزاز ہے کہ سرکار نے خصوصی فیض علم میں فیض ہوئے یا ادب میں فیض ہوئے یا کوئی بھی ہو تو وہ سرکار اور پھر طریقت والا جڑا فیض ہے یہ خصوصی طور پہ ہے. تو آپ بنیا نے سردارن حیدر کرارن بڑیاں عظمتاں آپ نے منعقد محدثین نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے سرکار نے اپنی زبان نال بیان فرمائے. وہ جڑے سرکار بیان فرمائے وہ پھر محدثین نے نقل فرمائے. میرے کو مشکات شریف ہے انہاں مناقب نے بات قائم فرمائی اور حضرت سیدنا حیدر کرار نے مناقب نہ مستقل بات لکھا. باقی بھی حضرت صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عثمان غنی اور پھر آپ نے فضائل جڑے نے انہوں نے باب جڑا مستقل قائم فرمایا. پھر حدیث نے جتنے سیاست اور دیگر کتاباں انہوں وچوں روایات گن کے انہوں کی جمع فرمایا. تو بس میں چونکہ ٹائم نہیں رہا ایک بھی کوئی حدیث شریف اس باب میں وچوں پیش کر دینا جڑے درس حدیث کی برکت بھی ہو ویسی اور سرکار نے جو ہے منقبت بھی ہو ویسی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ارشاد فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. مولا کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور دیگر بھی بہت سارے یعنی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہاں تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. اتنا ہی کہیں کہ مولا جب ہم سرکار کو کہیں گے تو سرکار کی عظمتیں ساری کی ساری ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم آپ کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں. فرمایا جو مجھے صاحب عظمت اور صاحب شرف اور سب سے بڑا عظمت و مقام رکھنے والا مانتا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. یعنی اس کے لیے علی بھی قابل احترام ہیں اور شانوں والے ہیں اور عظمتوں والے ہیں. ایک تو یہ حدیث شریف ہو گئی. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی ہر مومن کے ولی ہیں. علی ہر مومن کے ولی ہیں. وہاں مولا فرمایا مادہ تو وہی ہے لیکن لفظ یہ الگ ہے اور فرمایا ہر مومن کے ولی ہیں. اور ولی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ہے
کے لیے بھی ہے، اولیاء کے لیے بھی ہے، صالحین سب کے لیے اور تمام مومنین کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ شانیں اپنی اپنی ہیں، معنی اس کے جو ہے وہ دوست ہے، مددگار ہے، محب ہے، اس طرح محبوب ہے۔ تو جتنے بھی معنی ولی کے ہو سکتے ہیں وہ سارے معنی جو ہیں ایک رب اور نبی کے علاوہ باقی جتنے معنی ہیں یہ محبوب بھی ہیں، مددگار بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں، یہ سارا اس کا ہو گیا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے، ہر مومن کے ولی ہیں۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ السلام کی زبان شان سے آپ کی یہ شان بیان فرمائی کہ علی جو ہیں وہ جس کا میں مولا ہوں تو وہ اس کے مولا علی ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ میں اس واسطے عرض کرنے لگا ہوں کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عرض کرنے لگا ہوں حضور نے اعلان فرمایا اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پھر آپ کے لیے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ اے اللہ تو جو علی کے ساتھ دوستی کرے اس کے ساتھ تو دوستی فرما، سبحان اللہ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی فرما۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ اے اللہ جو بھی علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، وہ اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا نہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں، صرف توجہ دلاتا ہوں اللہ کے حبیب اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، قبولیت میں ہمیں شک رہتا نہیں ہے۔ تو پھر جو حضرت حیدر کرار کے ساتھ دوستی کرتا ہے لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس دعا کی برکت سے اس سے دوستی فرمانی۔ سبحان اللہ، یعنی جس کو محبت علی حاصل ہے وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے حضور کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ پھر اللہ جو ہے اس سے خود دشمنی فرماتے ہیں۔ اچھا اگلی آپ ایک تصورات ہوتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے، اب صحابہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، آپ حضرت سیدنا حیدر کرار سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فقال له ہنیئا یا ابن ابی طالب۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا بن گئے۔ سبحان اللہ، شان سن کے تے جلن نہیں ہوئی، سبحان اللہ، پریشانی مبارک نہیں دیتی، ہوئی۔ سبحان اللہ، مولانا صاحب پہ بیٹھے پہن ماں پہ دسنے ہیں کہ حضرت مولا علی نے منقبت مسیحی جات کے پڑی ایک بندے کھروں سنے بھیجا بھی میری جدن آنا پڑی تھی شیعہ کلام ہے کہ عزت کی توجہ رکھو تک ہم تسی منڈے کی کلے پرسوں نکالے چونکہ آپ معیارن بھائی مومن آپ نے محبت کرنا تے منافق آپ نے ذکر سن سکنا نہیں، محبت کر سکنا نہیں، اس نے بدقسمتی